اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب سے پہلے امپورٹنٹ بات کہ آپ سب نے 9-10 محرم کا روزہ رکھنے کی نیت کر لی ہوگی اور 9ویں محرم کا روزہ رکھ لیا ہوگا۔ جو پاکستان میں ہے وہ تو آج رکھ چکے ہوں گے، اور جو باہر کینیڈا وغیرہ یا کہیں اور ممالک میں ہے وہاں پر اب وہ 10 کے روزے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے 9 کا بھی نہیں رکھا تو 10 کا ضرور رکھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عظیم شہداء کربلا کو اعلیٰ مقام دیں، کیونکہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہم تو ذرا سی فائنینشیل پرابلم آتی ہے ڈر جاتے ہیں، تو انہوں نے تو بہت قربانیاں دی ہیں۔ آج کا جو مشاہدہ ہے درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اصالِ ثواب کریں اپنے پیاروں کو۔ اس آپ کو واقعے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا درود ہمارے پیاروں تک پہنچتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تحفتاً پیش کریں اور ان کی آل اولاد کو بھی کریں، اور دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جتنی زیادہ قربانی ان لوگوں نے ہمارے لیے دی ہیں، ہم بے شک اس کی آپ سمجھ لیں کہ ایک سوئی کے برابر بھی، بلکہ سوئی تو شاید بہت بڑی ہوگی، کوئی نقطے کے برابر بھی ہم ان کا دین نہیں دے سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات اور اعلیٰ جو ہے مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مشاہدے کی طرف آتے ہیں۔ مشاہدہ ہے جن بہن کا، وہ کہتی ہیں میں درود ابراہیمی روز 1000 مرتبہ پڑھتی ہوں دن میں، کوشش ہوتی ہے صبح اچھا ہو جائے، اگر کمپلیٹ ہو جائے بہت خوش ہو جاتی ہوں، صبح نہیں کمپلیٹ ہو پاتا تو سارا دن لگا کے بس ختم کرنا ہوتا ہے فجر سے پہلے تک۔ اب یہ بہن کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ یہ معاملات تھے کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی اور میں اپنے والد صاحب کو اصالِ ثواب کر دیتی تھی۔ یہاں یہ کہتی ہیں کہ اسی طرح دن گزرتے چلے گئے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب یہ درود ابراہیمی اپنی روٹین کے ساتھ ختم کر کے سوئیں تو کہتی ہیں کہ حالانکہ کہتی ہیں کہ ایسا بھی نہیں کہ میں تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہو یا کچھ ہو، بس اس دن ختم کرنا تھا، ختم ہوا۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت مکسڈ سا خواب دیکھا، لیکن اس کے اندر کیونکہ کافی دنوں سے چاہتی تھی کہ ان کو ان کے والد صاحب جو ہیں وہ خواب میں نظر آئیں، تو کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا اور ان کے والد صاحب کا منہ دوسری طرف تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ اور پھر یہ ایک دم سے کہتی ہیں ہاں جی کیوں نہیں، میں ملنا چاہتی تھی آپ سے، اور یہ بڑی گرم جوشی سے اٹھتی ہیں۔ اور یہ کہتی ہیں کہ جو واقعہ تھا جب یہ ختم ہوا تو جب ان کی آنکھ کھلی تب کوئی دوپہر کا وقت تھا، کیونکہ ان بہن کی روٹین یہ ہے کہ فجر کے بعد کچھ ٹائم جاگتی ہیں اور کام شام کرنے کے بعد جو ہے طلوع آفتاب کے بعد یہ اس کے بعد سوتی ہیں، تو 6 گھنٹے کی نیند کہتی ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میری ہو جائے پوری۔ خیر کہتی ہیں ہر دفعہ روٹین سیم نہیں ہوتی، اور یہاں پہ جو ٹائم بتایا گیا ہے وہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ خواب آنا یہ ٹائم جو ہے عموماً ہم سوچتے ہیں تہجد کے وقت آئے گا، فجر کے وقت آئے گا، لیکن کبھی بھی آپ کو آ سکتا ہے، یو نیور نو۔ جیسے کہ ایک بہن تھی، انہوں نے بتایا تھا انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوئی تھی تو اس دن ان کی فجر تک کی نماز قضا ہو گئی تھی، اور 6 بجے صبح فجر کی نماز قضا ہونے کے بعد کہتی ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ سارا کیا ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، نمبر 1۔ لیکن ہم لوگ جب اپنے پیاروں کے لیے کچھ پڑھ کے بھیجتے ہیں، خاص طور پہ درود شریف، تو وہ ان کو ملتا ہے۔ ایک اور بہن اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے والد صاحب اس دنیا سے وصال پا چکے ہیں، اور وہ اپنے والد صاحب کے لیے بہت زیادہ درود شریف پڑھ کے ان کو اصالِ ثواب کرتی تھیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب جب خواب میں آئے تو وہ ایک صحن میں بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پر، اور انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ جو میرے اوپر بہاریں ہیں یہ ساری کی ساری قرآن پاک کی وجہ سے ہیں، لیکن اب مجھے یقین ہوا کہ یہ تو درود پاک بھی اس کے اندر جو تم مجھ پہ پڑھتی ہو اس کی وجہ سے بھی مجھ پہ کرم ہو رہا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک تو ایک بہت افضل چیز ہے نا، ہم اس کو تو کسی درود پاک اور قرآن پاک یہ دونوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس واقعے سے یہ نہ سوچ لیجیے گا کہ آپ قرآن پاک جو ہے اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیں، ایسا نہیں کرنا۔ قرآن پاک تو افضل ہے اور درود ابراہیمی بھی افضل ہے، تو یہ سب سائڈ بائی سائڈ، یہ بالکل وہی بات ہوگی کہ دونوں ماں باپ کے بغیر گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ماں باپ اپنی اپنی حیثیت رکھتے ہیں، اپنے اپنے رولز پلے کر رہے ہیں، ان دونوں کے بغیر ہی گزارا نہیں ہے۔ ماں باپ نہیں بن سکتی، باپ ماں نہیں بن سکتا، بالکل ویسے ہی ہمارے جو درود ابراہیمی ہے، قرآن پاک، نماز، ان سب کی ایکول اہمیت ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، اور فرض کی تو بے شک بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ جو آپ لوگوں کو مشاہدات سنائے ہیں یہ یہی ہیں کہ آپ اپنے پیاروں کو جس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر ہم زندگی میں تو کبھی ان کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، مرنے کے بعد بھی نہیں کر پائیں گے، تو کم از کم تھوڑا بہت درود شریف پڑھ کر ان کو اصالِ ثواب ضرور کیجئے۔ آپ خود نوٹ کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا کرم کرتا ہے اور کتنی زیادہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان ہو سکتی ہیں۔
ہم تھوڑا سا بھی درود شریف جو پڑھتے ہیں نا، زیادہ 1000 نہیں پڑھنا، نہ پڑھیں آپ 10 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں درود ابراہیمی، لیکن پڑھ کے اصال ثواب ضرور کریں، ڈیلی بیسس پہ کریں۔ اور جس دن ان کی برسی ہو اس دن تو ویسے ہی کریں، برسی یعنی کہ جس دن ان کا وفات کا دن ہو، بلکہ میرا تو یہ ماننا ہے ہر دن کریں، جتنا ہو سکتا ہے کریں، مستقل مزاجی سے کریں۔ دیکھیں جب ہم اس دنیا میں جو بھی عمل کریں گے نا، جو بھی عمل کریں گے، ہم کسی کے لیے کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ویسا ہی لٹائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں اپنی بات بتاتی ہوں، میں ایک دفعہ روڈ پر تھی تو کوئی ایسے ہی بس باہر دیکھ رہی تھی، تو ایک عورت مجھے نظر آئی، جو گرمی بہت تھی لیکن ہم سر کو ڈھانپا ہوا تھا، اور اس نے نقاب بھی کیا ہوا تھا، دوپٹے سے کیا ہوا تھا صرف نقاب اس نے۔ تو میں نے اس کو دیکھا اور میں نے کہا کہ یا اللہ اس کو جنت میں جگہ دینا۔ پھر ایک دم سے میں چونک اٹھی، میں نے کہا میں اس کو جانتی تک نہیں، نہ مجھے اس کے اعمالوں کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہو اگلے کی زندگی میں، لیکن میرے دل سے دعا کیسے ایک دم نکل گئی اس کے لیے۔ تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم اپنی لائف میں جس کسی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں نا، اس کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رول ہمارے لیے خود بخود ہی سلیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم کس کے لیے کب دعا کر دیں اور کب اس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو اگر آج آپ اپنے پیاروں کے لیے پڑھ رہے ہیں، اول تو کوشش کریں کہ آپ کو ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ آپ کے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی آپ کو اتنا عطا کرے آخرت میں آپ کے اعمالوں کا صلہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں جگہ دے، کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے کہ کوئی ہمارے لیے پیچھے سے پڑھے۔ لیکن جتنا آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے پڑھا ہوگا، آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے ویسا ہی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ مکافات عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح درود ابراہیمی آپ اپنی ذات کے لیے تو پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو بھی ثواب ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے پڑھ رہے ہیں، ان کو سال ثواب ہوگا تو آپ کو بھی تو ثواب ملے گا نا۔ ایک میں بڑی چھوٹی سی آپ لوگوں کو بات بتاتی ہوں۔ فرض کریں ایک بہن ہے، انہوں نے اپنے گھر میں لا کر ایک دیگ بنائی، یا چلے تھوڑے سے چاول لے لیے، اور بس چاول انہوں نے بنائے اور انہوں نے بانٹے۔ وہ اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے، نہ صرف یہ بلکہ باہر بھی جو ضرورت مند محتاج ان کو نظر آئے، اپنے گھر کے کام لوگ جو کرتے ہیں وہ نظر آئے، ان سب میں بانٹے۔ اب آپ یقین کریں ان کو تو ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے پیسے سے چاول لے کر آئی، پیسے سے آلو لے کر آئی، بے شک اپنے خاوند کی اگر لے کر آئی، یا آپ شادی نہیں ہوئی ہوئی تو اپنے والدین کے پیسوں سے لے کر آئیں، اپنے بھائی کے پیسوں سے لے کر آئیں، اپنے پیسوں سے لے کر آئیں، تو ثواب ملے گا۔ لیکن والدین کو بھی ثواب پہنچا اگر والدین نے پیسے دیے تھے، خاوند نے دیے، خاوند کو ثواب پہنچے گا، خود دیے خود تو ثواب پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آپ یقین کریں، فرض کریں انہوں نے چاول جو ہیں اس کے تھیلے اپنے کسی بھی بھائی کو، چھوٹے بھائی کو یا ملازمین کو، کسی کو بھی کہا کہ جاؤ یہ بانٹ آؤ، تو جو بھی بانٹے گا اس کو بھی ثواب۔ اور اب آگے چلتے ہیں تھوڑی سی بیک سائڈ پہ، کہ جس شاپ سے یہ چاول اور آلو لے کر آئیں، ان کو بھی بے شک انہوں نے پیسوں سے چیزیں ان کو دی ہیں، لیکن ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اور جنہوں نے چاول آلو کی فصل کاشت کی، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی لڑیاں بنائی ہوئی ہیں، جس نے بیج بویا اس چاول کا، جس کا جو بانٹا گیا، اس کو بھی ثواب ملے گا، چاہے انہوں نے اجرت لی اپنی۔ جس کی زمین تھی اس نے بے شک اپنا سارے کا سارا، جو آپ سمجھ لیں کہ اپنی اجرت لی، اپنی زمین کا سارا سسٹم اس نے کیا، لیکن اس کو بھی اصال ثواب ملے گا۔ اور اس انسان جس کی زمین تھی، فرض کریں اس کے آباء و اجداد کی تھی، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ چل رہا ہے، تو ان کے آباء و اجداد کو بھی ثواب ملے گا۔ دیکھیں یہاں ہم حیرانی ہو جاتے ہیں کہ اجرت بھی لے رہے ہیں پھر بھی ثواب مل رہا ہے۔ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ بات بنائی ہوئی ہے کہ آپ جو بھی کریں گے آپ کو اصال ثواب ہوگا ہی ہوگا، چاہے آپ نے پیسے، حق کے پیسے لیے نا، کوئی حرام پیسے تو نہیں لیے، اللہ معاف کرے، انہوں نے اپنے حق کے پیسے لیے۔ تو جس انسان نے بھی حق کے پیسے لیے ہوں گے، اس انسان کو بھی، جو بہن نے چاول بانٹے، اس کا ثواب ہے۔ اور ان کے والدین کو بھی ہے جن کی یہ زمین تھی، اور ان کے بھی آگے سے والدین کو۔ تو آپ یہاں اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں کی ہوئی ہیں، کسی طرح ہم بس ہماری مغفرت ہو جائے، کسی طرح ہم لوگ بچ جائیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے اپنے والدین کو، نہ صرف یہ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اولاد کو تحفتاً پیش کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کا پہلے حق ہے ان کو بھی پیش کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔